بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے تبلیغ کے متعلق سوال اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے سلسلے میں یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پل صراط کے 7 برجوں پر حساب ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت عطاء بن عبداللہ الکلاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جہنم کے 7 برج ہوں گے جن پر پل صراط قائم ہوگی۔ پہلے برج کے پاس لوگوں کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا انہیں روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ پھر ان سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پس ہلاک ہونے والے ہلاک ہو جائیں گے اور نجات پانے والے نجات پا جائیں گے۔ اور دوسرے برج کے پاس بھی انہیں روکا جائے گا اور ان سے امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسے انہوں نے ادا کیا تھا یا اس میں خیانت کی تھی۔ پس نجات پانے والے نجات پا جائیں گے اور ہلاک ہونے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر انہیں تیسرے برج کے پاس روک لیا جائے گا اور ان سے صلہ رحمی کے متعلق سوال ہوگا کہ انہوں نے صلہ رحمی کی تھی یا قطع رحمی۔ پس نجات پانے والے نجات پا جائیں گے اور ہلاک ہونے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس دن صلہ رحمی کہے گی، اے اللہ، جس نے صلہ رحمی کی تھی تو اس سے تعلق جوڑ لے، اور جس نے قطع رحمی کی تھی تو اس سے قطع تعلق کر لے۔ ادنا سے ادنا چیز کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان سے تیبند سے زائد، روٹی سے زائد، دیوار کے سائے سے زائد اور پانی کے گھونٹ سے زائد سب اشیاء کا حساب لیا جائے گا۔ یا یہ فرمایا کہ بندے سے قیامت کے دن ان چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ 3 چیزوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ وہ کون سی ہیں؟ اس کے متعلق حضرت ابن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی تھے۔ باغ والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کا ایک خوشہ لے آیا اور سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، پھر آپ نے ٹھنڈا پانی منگا کر پیا اور فرمایا، تم سے قیامت کے دن اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم سے قیامت کے دن اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا؟ فرمایا، ہاں، مگر 3 چیزوں کے بارے میں حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 1، کپڑے کا وہ ٹکڑا جس سے انسان اپنا سر چھپائے۔ نمبر 2، روٹی کا وہ ٹکڑا جس سے انسان اپنی بھوک دور کرے۔ نمبر 3، وہ رہائش جس میں وہ سردی گرمی سے محفوظ رہ سکے۔ پانی، سایہ اور کھجور کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، وہ نعمتیں جن کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، وہ ٹھنڈا سایہ اور عمدہ کھجور اور ٹھنڈا پانی ہو۔ جہنم میں سب سے پہلے طالبین شہرت داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف اتریں گے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ سب سے پہلے جسے وہاں بلایا جائے گا وہ شخص ہوگا جس نے قرآن یاد کیا تھا، اور وہ شخص جو جہاد میں شہید ہوا تھا، اور وہ شخص جو مالدار تھا بہت۔ اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائیں گے، میں نے تجھے اس کی تعلیم نہیں دی تھی جسے میں نے اپنے رسولوں پر نازل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا رب؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پھر تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں دن رات اس کو پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا تو یہ ارادہ تھا کہ یہ شہرت ہو، فلاں قاری صاحب ہیں اور یہ شہرت ہو چکی۔ پھر مالدار کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تجھے وسعت نہیں بخشی تھی، حتیٰ کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہ چھوڑا تھا؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں یا رب، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو کچھ میں نے تجھے دیا تھا تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں صلہ رحمی کرتا رہا اور صدقہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی اس سے کہیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ یہ شہرت ہو کہ فلاں سخی ہے، اور یہ شہرت ہو چکی۔ پھر اس کو پیش کیا جائے گا جو جہاد میں شہید ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا، آپ نے اپنا راستہ میں جہاد کا حکم فرمایا تھا، اس لیے میں نے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا تو ارادہ یہ تھا کہ یہ شہرت ہو کہ فلاں بڑا بہادر ہے، اور یہ شہرت ہو چکی۔ یہ 3 لوگ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہوں گے جن سے قیامت کے دن دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ ریاکار اور طالب دنیا جہنم میں ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آخری زمانہ ہوگا تو میری امت 3 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ نمبر 1، ایک فرقہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرے گا، ایک فرقہ ریا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، ایک فرقہ اس لیے اللہ کی عبادت کرے گا کہ اس کے سبب لوگوں سے دولت کمائے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جمع کریں گے تو اس شخص سے پوچھیں گے جو لوگوں سے مال کماتا تھا، میرے غلبہ اور میرے جلال کی قسم تو نے میری عبادت سے کیا ارادہ کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، مجھے آپ کے غلبہ اور جلال کی قسم، میں اس کے ذریعے لوگوں سے کھانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو کچھ تو نے جمع کیا اور جس کی طرف تو نے پناہ لی، اس نے تجھے کوئی نفع نہ دیا، اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، جو ریاکاری سے عبادت کرتا تھا، تجھے میرے عزت و جلال کی قسم تو نے میری عبادت سے کیا ارادہ کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، آپ کی عزت و جلال کی قسم، میں نے آپ کی عبادت سے لوگوں کو دکھلاوے کی نیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس میں سے میری طرف کچھ بھی نہیں پہنچا، اسے بھی دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، جس نے خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کی ہوگی، تجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، تو نے میری عبادت سے کیا نیت کی تھی؟ وہ عرض کرے گا، آپ کی عزت و جلال کی قسم، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے اس سے آپ کی یاد اور رضا جوئی کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عادت نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا، یا رب، میں آپ کی کیسے عادت کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، تو نے اس کی عادت نہ کی؟ تجھے معلوم نہیں تھا اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا اور تو نے اسے نہیں کھلایا تھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس سے حاصل کرتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے نہیں پلایا تھا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا۔ کیا تو نہیں جانتا تھا اگر تو اس کو پلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس سے حاصل کرتا؟ تندرست اور فارغ شخص کا سخت ترین حساب ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تندرست اور فارغ شخص سے سب سے زیادہ سخت حساب لیا جائے گا، دانے دانے کا حساب ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خوخا فتح ہوا اور مسلمان اس میں داخل ہوئے، اس میں کھانے کے پہاڑ جتنے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کس طرح سے فتح کا دروازہ کھولا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اس بات پر خوش ہو رہے ہو اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہر دانے کا حساب دینا پڑے گا۔ زیادہ مال زیادہ حساب۔ اس کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 درم والا 1 درم والے کی نسبت زیادہ سخت حساب میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کا مال زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ قلیل مال قلیل حساب، یعنی تھوڑا مال اس کے اوپر تھوڑا حساب ہوگا۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ناپسند ہیں۔ نمبر 1 موت، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنہ سے بہتر ہے۔ نمبر 2 قلت مال، حالانکہ قلیل مال کا حساب بھی قلیل ترین ہوگا، یعنی تھوڑے مال کا حساب بھی تھوڑا ہوگا۔ امیر اور غریب کی تمنا۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر دولت مند اور فقیر کی یہ تمنا ہوگی کہ اے کاش اسے دنیا میں گزارے کی روزی دی جاتی۔
غریبوں کا خیال نہ رکھنے والے کا وبال۔ اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فقراء کے لیے امیروں کے مال میں ان کی گنجائش کے مطابق ایک مقدار مقرر کی ہے، اگر وہ انہیں نہ دیں گے جس کے سبب وہ بھوکے اور ننگے رہے تو اللہ تعالیٰ ان سے شدید حساب لیں گے اور انہیں ایسا عذاب دیں گے جو ان کے گمان میں بھی نہ ہو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے امیر کا حساب۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن فقراء کی طرف سے دولت مندوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ فقراء کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر ہمارے ان حقوق کی ادائیگی میں ظلم کیا جنہیں آپ نے ہمارے لیے ان پر مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مجھے میرے غلبہ اور جلال کی قسم، میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں اپنے سے دور کر دوں گا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود جواب سجائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے سوال کریں گے یہاں تک کہ اس سے پوچھیں گے، جب تو نے خلاف شرع کام ہوتے دیکھا تو تجھے اس کے روکنے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے خود جواب سجائیں گے تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے آپ سے امید تھی اور میں ایسے لوگوں سے الگ ہو گیا تھا۔ نہی عن المنکر نہ کرنے کا سوال۔ اس سے متعلق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص خود کو ہرگز حقیر نہ بنائے کہ کوئی ایسا کام ہوتا دیکھے جس سے روک ٹوک اللہ کے لیے ضروری ہو گئی ہو مگر وہ اس سے روک ٹوک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائیں گے، تجھے فلاں فلاں بات میں روک ٹوک کرنے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا، لوگوں کے خوف نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تو میں زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔ دودھ میں ملاوٹ کرنے والے کو عذاب۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو پانی ملا دودھ بیچتے دیکھا تو فرمایا، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھے قیامت کے دن حکم دیا جائے گا کہ پانی کو دودھ سے علیحدہ کر دو۔ قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا آخرت میں ثمر۔ اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن بلائیں گے اور اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو مجھ سے مانگ اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ تیری دعا کو قبول کروں گا، کیا تم نے مجھ سے مانگا تھا؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے جب بھی مجھ سے دعا کی میں نے قبول کی، کیا تو نے مجھ سے فلاں دن ایک غم کے بارے میں دعا نہیں کی تھی جو تجھے لاحق ہو گیا تھا کہ میں اسے ٹال دوں؟ چنانچہ میں نے ٹال دیا تھا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے وہ دعا تیرے لیے جلد ہی دنیا میں پوری کر دی تھی، اور تو نے فلاں دن مجھ سے ایک غم کے بارے میں دعا کی تھی جو تجھے لاحق ہوا تھا کہ میں اسے تجھ سے دور کر دوں، مگر تیرا دکھ دور نہیں ہوا تھا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے اسے تیرے لیے جنت میں فلاں فلاں نعمت بنا کر ذخیرہ کر دیا ہے، اور تو نے فلاں دن مجھے اپنی فلاں ضرورت کے لیے پکارا تھا کہ میں تیری ضرورت پورا کر دوں، میں نے تیری ضرورت پوری کر دی تھی۔ وہ کہے گا، یا اللہ، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہیں وہ چیز جلد ہی دنیا میں عطا کر دی تھی، اور تم نے فلاں فلاں دن مجھ سے فلاں ضرورت کے بارے میں دعا کی تھی کہ میں تمہاری وہ ضرورت پوری کر دوں، لیکن تمہاری وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، میں نے اسے تمہارے لیے جنت میں فلاں فلاں نعمت کا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن مومن تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔